وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، وفی المقام الآخر فاطمۃ مضغۃ منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن و حسین پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات، بالخصوص برادران طریقت، دختران طریقت، فاروقی برادرز اینڈ سسٹرز، الحمدللہ آج سالانہ محفل پاک درس قرآن، آئیے دین سیکھیے کورس کی مبارک نشست ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تمام حسنات و برکات کو سمیٹنے کے لیے اللہ کے حضور جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، جو اللہ کریم اپنے مخلص درد مند پاکیزہ بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ جولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں، جو اپنا دامن بچھا کے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی جولی گہر مراد سے پر فرما دیتے ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ کریم اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلا دیتے، اور جب کبھی جہاں کہیں اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا پاک کلام سیکھنے اور سکھانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان خوش نصیب لوگوں کو اپنے نورانی دامن میں لے لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فیض سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ان خوش بختوں کا ذکر
اپنے مقرر فرشتوں کو بلا کے فرماتے ہیں، لیکن جو عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں ان کا نسب اور خاندان ان کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کا میں نے آپ کو بالترتیب ترجمہ سنایا ہے بغیر کم و کاست کے۔ تو لہٰذا یہ خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خوش بخت آقا کے اس فرمان کی روشنی میں اس امر خیر میں مصروف ہو اور وہ اللہ کے رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس کی رحمت تو ڈھونڈتی ہے بندے کو، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ معزز خواتین و حضرات و ناظرین کرام، ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، تم پورے کے پورے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگو میری بات توجہ اور دھیان سے سنو اور یقین کرو کہ تم اس کو سمجھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کے ساتھ چمٹے رہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو جب یہ دین مکمل ہے تو مکمل طور پہ جو اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کی دنیا بھی محمود ہوگی اور ان کی آخرت بھی بامراد ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ معزز حضرین کرام، سورۃ النساء کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پھر ایک اور آیت اور دو احادیث۔ سورۃ النساء عورتوں کی صورت، نساء نسوۃ کی جمع ہے، بہت ساری عورتیں، خواتین، وہ کسی حیثیت کی ہوں، ان کی حیثیت بیٹی کی ہو یا بیوی کی ہو یا ماں کی ہو یا بہن کی ہو، جس حیثیت میں بھی ہے خاتون، تو وہ ساری اس کے سے مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے احکامات نہیں ہیں، اس صورت میں مردوں کے لیے بھی بہت سی تعلیمات ہیں، لیکن عنوان اس لیے دیا گیا کہ زیادہ تر عورتوں کے مسائل، ان کے حقوق و فرائض، ان کی مختلف حیثیتیں اور ان کے متعلقہ جتنے امور ہیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کیے۔
اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورۃ النساء۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اللہ سے۔ یہاں خطاب مومنین کو نہیں، منافقین کو نہیں، کفار کو نہیں، بلکہ ہر حضرت انسان کو ہے۔ یہ قرآن پاک کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے متعدد مقامات پر سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ یہ دین محمدی سارے انسانوں کے لیے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانوں کو خطاب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے سب انسانوں، مجھے تم سب کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو اس قرآن کی تعلیمات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور ساری انسانیت کے لیے۔ اس سے ساری انسانیت اپنا دامن کامیابیوں سے بھر سکتی ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑا دانشور تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا۔ تو صاحب علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اور ہم نے کس طرح اس مقصد حیات کو حاصل کرنا۔ تو قرآن بھی ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقین یا تقوی کے طلبگار اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے پھر اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کی مدد سے بہت ساری مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس رب سے جس کے واسطے اور وسیلے سے تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ اللہ کے لیے میری مدد کرو، اللہ کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو، اللہ کے لیے میری دلجوئی کرو، میری مشکل حل کرو۔ والارحام، اور رشتوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ حقوق اللہ بھی بجا لاؤ اور حقوق العباد بھی بجا لاؤ۔ انہ کان علیکم رقیبا، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہر وقت تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہارے اوپر وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، گانت لگائے ہوئے ہے۔ تم کو اس نے بے مہار نہیں چھوڑا،
افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا؟ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو واچ اوور کر رہا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ ہر وقت تمہارے پاس ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تم ایک ذمہ دار مخلوق ہو، تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ You are the paragon of animals, the superior to all other generations, all other creations۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، اے حضرت انسان، اللہ نے تجھ کو ان سب کے اوپر فضیلت عطا کی۔ وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے آدم کو سجدہ کرو، آدم کی طرف نہیں، لے آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، پھر کیا ہوا؟ فسجدوا، ان سب نے پھر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس اور شیطان کے، ابا، نافرمانی کی اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے اس کو کان سے پکڑ کر کافروں کی فہرست میں شامل کر دی۔ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا، تو ددکارا اور لعنت ملامت کیا گیا ہے۔ فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو اللہ کریم نے حضرت انسان کو اپنی قدرت و تخلیق کا شاہکار بنایا اور ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ ویسے تو کائنات کی ہر شے جوڑا جوڑا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر شے کا جوڑا بنایا، پھول ہوں ان کے بھی جوڑے ہیں، پرندے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، کوئی مخلوقات ہو، تو حضرت انسان کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ تو مسجود ملائک صرف مرد نہیں ہے، سارے ابن آدم بھی ہیں اور سارے جو بنات حوا بھی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالحہ کرے ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ تو حضرت انسان سے مراد مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، اور اس معاشرتی نظام اور یہ گاڑی جو ہے اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کو مرد کہتے ہیں، دوسرے کو عورت کہتے ہیں۔ تو اسلام نے انسانیت کو ایک باوقار اور با مقصد اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے مرد اور عورت کو ملایا ہے۔ ان دونوں کو پیدا کر کے یہ سارا انسانیت کا نظام آگے چلتا ہے۔ تو جب حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں،
تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کی ترقی اور خوشحالی سے، ان دونوں کے خوشگوار باہمی تعلق سے یہ روئے زمین جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. کسی ایک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. دونوں کی ترقی اور خوشحالی سے اللہ نے جو تخلیق کا نظام چلایا ہے وہ نظام خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو بات یہ سامنے آئی سورہ نساء کی پہلی آیت سے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حقوق اور ذمہ داریاں عطا کیں، اور اس کے لیے کچھ شخصیات کو رول ماڈل بنایا کہ اگر مرد ہو تو کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کہ وہ دونوں اللہ کے محبوب ترین اور مقرب ترین قرار پائیں. تو معزز خواتین و حضرات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین اور پاک اور مخلص بیویوں کے کردار کو بطور نمونہ پیش کیا. قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا ذکر خیر و شان اور صفات مبارکہ بیان کی. سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا رتبہ اور مقام اور شان اور ذکر خیر بلند کیا. اللہ کریم نے اماں حوا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج کا ذکر خیر کیا، سیدہ سارہ کا، سیدہ ہاجرہ کا. موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ صفورہ کا ذکر خیر کیا. اسی طرح امام الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو براہ راست بار بار مخاطب کر کے ان کی سیرت اور کردار کے اوپر روشنی ڈالیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدہ خاتون جنت بطور اسوہ حسنہ تمام بنات اسلام کے لیے، دختران اسلام کے لیے، خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل. تو اس لیے یہ تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہے. دیکھیں، آج بھی دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. یہ اصول، یہ بات واضح ہے. تو جو اکثریت ہے، میجورٹی از اتھارٹی. آج جمہوریت کی بات ہر طرف کی جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہوگا کہ عورتیں ڈبل ہو جائیں گی مردوں سے. پھر وقت آئے گا عورتیں 2 گنا 3 گنا زیادہ ہو جائیں گی، 4 گنا زیادہ ہو جائیں گی. تو اتنی بڑی اکثریت کو اگنور کر کے کوئی کس طرح معاشرے میں خوشحالی، ترقی اور کو اللہ کریم نے جو رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بیوی کی حیثیت سے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے. پھر اپنی مثال دی، انا خیر لاہلی، میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں. اہل خانہ کے حق میں، تم مردوں کے لیے نہیں، اہل خانہ کے لیے.
بیٹی کی حیثیت سے وہ رتبہ اور مقام عطا کیا. فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے جنت کی کنجی اور چابی ہے، جنت کا ایک ٹکٹ ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک بہترین اس کے پاس پروانہ جنت ہے. بیٹے کو نہیں کہا، فادر کو نہیں کہا، بھائی کو نہیں کہا. سرکار نے فرمایا جس کی ایک حدیث میں 2 ایک میں ایک بیٹی ہو اور اس کی صحیح نگہداشت کرے، تعلیم و تربیت کرے، اور لڑکوں کو لڑکی پہ ترجیح نہ دے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو نکاح کے ساتھ گھر سے رخصت کرے، وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا بلکہ ایسی جنت میں ہوگا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں، درمیان میں کوئی چھوٹی انگلی نہیں کھڑی، درمیان میں کوئی اور پردہ نہیں ہے، وہ اس جنت میں ہوگا. ہم ویسے خوش دلی سے یہ حدیثیں بیان تو کرتے ہیں، اللہ کریم بھی بہت سمجھدار ہے، سرکار بھی بہت دانشور ہے. انہیں پتہ تھا کہ یہ بات سن کے خوش بڑا ہوں گے لوگ، لیکن it is very easy to say and it is very difficult to do. کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کیونکہ اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو اکثر مرد جو ہیں وہ اس میں فیل ہو جائیں. بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین کامیاب وہ ہے جو بیوی کے حق میں سب سے زیادہ ظالم ہے، خون خوار ہے، اور اس کو رگڑ دینے والا ہے. جو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے وہ بڑا پہلوان ہے، نعوذ باللہ، عملی طور پہ. اور بیٹیاں بیچاری معصوم ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے بے زبان ہوتی ہیں. ان کو اس بے رحمی سے روندتے ہیں، رگڑتے ہیں. بظاہر بڑے وفادار ہیں، بڑے کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ہماری بیٹی سبحان اللہ، لیکن جو اللہ نے اس کو حقوق عطا کیے ہیں بے رحمی سے ان کا پاؤں کے نیچے روند دیتے ہیں. کوئی ان کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو سرکار نے شرط لگائی کہ بچوں کو بچی پہ ترجیح نہ دے، بیٹوں کو بیٹی پر. کون سا ایسا گھرانہ ہے مجھے بتائیں پورے اپنے خاندان میں جہاں یہ تفریق نہ ہو، بچیوں کا تعلیم کا حق کھا جاتے ہیں، ان کی خوشیوں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کی وراثت کا حق کھا جاتے ہیں. جو اللہ نے ان کو حقوق دیے ہیں، جو اللہ نے حصے طے کیے ہیں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. لوگ کہتے ہیں جی بیٹی کا حصہ بھی بیٹے کے برابر ہونا چاہیے تھا. یہ ایسا مردوں کا معاشرہ، یہ تو آدھا بھی کوئی نہیں دیتا. تم پورے کی بات کرتے ہو، اگر برابر ہوتا تو ویسے اس کو وڈ کے سٹ دیں گے کہ اس کو ہمیں آدھا حصہ دینا پڑے گا، انہوں ویسی سنکھیا دے دو اللہ ماشاءاللہ. تو آدھا حصہ رکھا، اس میں کئی حکمتیں ہیں. وہ آدھا حصہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. میرے علم میں تو شاید کوئی علم ایسی فیملی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں کبھی آئے تو مجھے بتانا. یہ اللہ نے جو حقوق دیے ہیں، ماں کا حصہ کھا جاتے، بیوہ کا حصہ، یتیموں کا حصہ. سرکار نے فرمایا 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو. پہلے نمبر پہ شرک کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر جو ہے قتل انسانی کا ذکر کیا. یہ بھی ایک قتل انسانی ہے، معاشی قتل ہے یہ عورت کا. اور تیسرے نمبر پہ جادو ٹونوں ٹوٹکوں کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ چوتھے پہ یتیموں کا مال کھا جانے کا ذکر کیا. تو معاشی قتل کرتے.
بڑے بڑے دانشور کہلانے والے، دین کے ٹھیکے دار، کوئی اس حق کو اور جنت کی اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں، دعوے بڑے۔ تو ایک ماں کا سٹیٹس دیا، الجنت تحت قدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے ناچتے اور کودتے ہیں۔ وہ بیچاری کو عزت اور احترام اور رتبہ اور مقام عطا کرنا، وہ ایک عام انسان کو جتنی عزت اور قدر لوگ دیتے ہیں، ماں کو اتنا بھی حیثیت دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جس سے ہم ہر روز جسے ہمیں پالا پڑتا ہے۔ کسی جگہ کسی طرح مذاکرہ ہو رہا تھا، کافی اس میں دانشور تھے، تو اس میں میاں بیوی تھے زیادہ، تو اس پر کافی گفت و شنید ہوتی رہی اسی بات پہ۔ تو پوری مجلس میں کوئی ایک ایسا بھی انسان نہیں تھا جو سمجھا جائے کہ اس میں وہ سرخرو ہوتا ہے۔ تو معاشروں کے بگاڑ، گھروں کے انتشار اور بے برکتیوں کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، عورت کا استحصال ہوتا ہے، نہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اکنالج کیا جاتا ہے الا ماشاءاللہ، نہ بیٹی کی حیثیت سے اس کو آنر کیا جاتا ہے الا ماشاءاللہ، اور نہ ماں کی حیثیت سے اس کو اصل مقام جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہ دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ اللہ کی زمین جو ہے وہ مخلص بندوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اکثریت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو سورۃ النساء نے ان سارے ایکسپلائٹیشنز ہیں، جتنے استحصال ہوتے ہیں، ایک ایک کی نشاندہی بھی کی اور بندوں کو، انسانوں کو خبردار بھی کیا۔ واتقوا اللہ الذی، سب سے پہلے ذکر اس بات کا کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ تمہیں کس شے کا ڈر ہے؟ تم ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، تم انہیں ان کا حق نہیں دیتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو کس سے ڈر کے تم یہ کام کر رہے ہو کہ اگر ان کا یہ حق دے دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا، وہ ہمیں کچل کے رکھ دے گا، وہ بہت طاقتور اور دلیر ہے، شاذور ہے، لہذا اس سے ڈر اور دہشت کی وجہ سے نہ بیوی کو اس کا حق دینا ہے، نہ بیٹی کو اس کا حق دینا ہے، نہ ماں کو اس کا حق دینا ہے، اس لیے کہ پیچھے بہت سخت ڈنڈا ہے کسی کا جو سر میں مار دے گا۔ اللہ نے پہلے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے صرف ڈرو، کیونکہ میں جس وقت گرفت کروں گا پھر چھڑا کوئی نہیں سکے گا۔ آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری ایک بچی کہنے لگی کہ حضرت وہ جو آپ کے بڑے لاڈلے مرید ہیں، تو باپ کی میت کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ باجی میں آپ کو سارا حق دوں گا۔ تو آج اس بات کو کم و بیش جو ہے وہ 17 سال ہو گئے حق دے رہے اور میں لے رہی ہوں۔ پھر ایک دفعہ کہا فکر نہ کرو باجی میں تینوں حج بھی کراواں گا۔ تو اس بات کو بھی 16 سال ہو گئے ہیں، اپنی بیگم کو کئی دفعہ حج بھی اور عمرے بھی کروا چکے ہیں دھڑا دھڑ۔ اور مجھے پیغام یہ دیا گیا کہ آپ وہاں جائیں تو وہاں امن آ سکتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہو سکتے ہیں۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں کم و بیش، تو ان حالات میں ان کو شعور و توفیق نہیں، کون سا دین ہے، کون سی انسانیت ہے، کس تہذیب کی بات کرتے ہو، کون سے مسلمانی کی بات کرتے ہو۔
یہ تو اللہ معاف کرے ظالموں کا معاشرہ ہے، مہذب ظلام، پڑھے لکھے ظالمین، دانشور ظالمین، جو معصوموں کا حق کھا جائیں، یتیموں کا حق کھا، جن کا پیو مار گیا وہ یتیم ہو گئی ہیں، اور سگی بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، اور جو کھانے والے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کے اصل ٹھیکیدار ہیں، دین ہماری وجہ سے قائم ہے، اگر ہماری مچھ ہل گئی تو دین ہی سارا ڈہ جائے گا۔ وہ مولانا روم کی ایک حکایت مجھے یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ یہ ٹی وی پر آج کل مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات، مثنوی و مولوی و مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قرآن اور دین سیکھنا چاہتے ہو فارسی زبان میں تو مولانا روم کی مثنوی شریف پڑھو۔ بادشاہ بیس بدل کر وہ رات کو گشت کرنے نکل گیا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے خسر پسر کر رہے ہیں، یہ بھی یملا سا بن کے ساتھ جا بیٹھا۔ پوچھا کون ہو تم، کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہم چوروں کا گروہ ہے، ہم سارے چور ہیں، تو پلاننگ کر رہے ہیں کہ کدھر ڈاکہ مارنے۔ تو کون ہے؟ اور میں بھی تاڑے جو ہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو موج ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو اپنی خوبی بیان کرو پھر چلیں گے ڈاکہ مارنے۔ تو ایک چور نے کہا کہ میں اندھی رات میں بھی اگر کسی بندے کو ایک دفعہ دیکھ لوں یا آواز سن لوں تو میں روشنی میں اس کو پہچان بھی لیتا ہوں، اور اس کی آواز سمجھ کے بھی پہچان لیتا ہوں، اور شکل بھی پہچان لیتا ہوں۔ اندھی رات میں بھی اگر ایک نظر میری اس پہ پڑ جائے، تیرے اندر کی کمال ہے؟ اس نے کہا میرا کمال ہے کہ میں زمین سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کدھر پڑا ہوا ہے۔ تیسرے نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں دایاں ہاتھ نہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے بڑی سے بڑی دیوار جو ہے میں اس کو بھی آہستہ آہستہ گرا دیتا ہوں اور نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں اگر کتنی مرضی اونچائی کے اوپر کوئی محل ہو، ایسی کمند پھینکتا ہوں کہ وہ پھنس جاتی ہے اور بندہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ پانچویں نے کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں کتوں کی آواز بولی جانتا ہوں، کتے جب بھونکتے ہیں بات کرتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی۔ بھائی تیرے چکی کمال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا میں اگر داڑھی ہلاؤں تو بڑے بڑے ڈاکو اور لٹیرے جن کو پھانسی ہونے والی وہ بھی بچ جاتے ہیں، یہ میری داڑھی کا کمال ہے۔ یہ مولانا روم کی حکایت سنا رہا۔ تو ہر روز رات کو 9 بجے سے 9:30 بجے تک اے ٹی وی پر یہ میری حکایتیں جو آج کا ڈیلی چل رہی ہیں، رات 9:30 سے 9 بجے سے 9:30 بجے تک، اور 3:30 سے 4 بجے تک اچھی سچی کہانیاں انبیاء و مرسلین کی، قرآن پاک کی، قرآن پاک کی تعلیمات کا سارا خلاصہ، تھوڑا نہیں سارے دین کا خلاصہ، عقائد، اعمال اور اخلاقیات سمیت تقریباً 60 کہانیاں جو ہیں وہ سادہ سادہ انداز میں پتہ بھی نہ چلے، ایسے لگے کہانی سن رہے ہیں اور دین کی وہ ساری بات سمجھ میں آ جائے، وہ بھی ڈیلی چل رہی ہیں۔ اگر موقع ملے تو اس سے بھی مستفید ہوں۔ صبح کے وقت سحر عظیم اور لائف HD اور لائف ٹی وی جو ہے HD 4-5 چینل ہیں جو HD ہیں پورے پاکستان میں جتنے چینل چل رہے، یہ اور لائف بھی ان میں سے ایک ہے۔
جو اس ہائی پوٹینسی حکومت کے ساتھ چلاتے ہیں، تو یہ صبح شیری کی نشریات میں ریگولر آ رہا ہے۔ ان کا پھر تو موج ہو گئی، اگر کہیں مارے گئے یا پکڑے گئے تو کام آ جائے گی اس کی داڑھی شریف۔ تو مولانا روم نے بڑے اچھے انداز میں پھر بتایا، تو وہ جب چلے تو آگے سے کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بتا تو بڑا ماہر ہے کتوں کی بولی میں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تواڈے وچ جے، بادشاہ تواڈے وچ تواڈے قریب ہے۔ انہوں نے کہا تو ہے ہی کھوتے یا کھورے، تمہیں اتنی عقل بھی نہیں، ہم تو سارے چور ہیں اور ڈاکہ مارنے جا رہے۔ وہ پھر بھونکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے قریب ہے۔ آگے بڑھے تو وہ جو اس نے زمین سون کے لگایا صاحب کہ اس طرف جو ہے وہ خزانہ ہے۔ کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی، سارے چڑھ گئے چھت پہ، اور نقب لگانے والے نے اپنی کارروائی دکھائی جس شعبے میں ماہر تھے۔ تو وہ سارا ڈاکہ مار کے بادشاہ کے محل کے اندر ہیرے جواہرات سونا چاندی چوری کر کے راتوں رات وہ کھس گئے۔ محمود غزنوی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی چوروں ڈاکوؤں کے انداز میں چلا گیا، اور سامان انہوں نے ایک علیحدہ جگہ رکھا اور آرام کرنے کے لیے دوسری جگہ لیٹ گئے۔ وہ آنکھ بچا کر بادشاہ نکل گیا، اور صبح صبح اس نے جا کر اپنے باڈی گارڈز اور فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں جگہ، ان کے نام پتہ ساری تحقیق کر لی، وہ خزانہ بھی پکڑ لاؤ، ان چوروں کو بھی پکڑ لاؤ۔ آگے پھر عدالت میں سارے جرائم ان کے سامنے آگے، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہ جو کہتے تھے بے اندھی رات میں بندے کو پہچان لے، تو اس نے کہا اے وہی بادشاہ جرا راتی ساڑھے نال سی۔ اس نے کہا اب تمہاری باری ہماری جان بخشی کروانے کی، ہمارے پاس جتنے فن تھے ہم نے سارے بربادی کے لیے استعمال کیے، خیر کے لیے کوئی نہیں کیا، تو جان بچا سکتا ہے، تیرے داڑھی شریف ہلنے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ محمود غزنوی مسکرایا، اس نے کہا کہ ظالموں، تمہیں اتنی اللہ نے مہارت اور طاقت عطا کی ہے، تم نے اپنے فن کو ڈاکے مارنے میں صرف کر دیا ہے۔ انسان بنو، ان صلاحیتوں کو کسی مثبت کام میں استعمال کرو۔ انہوں نے پھر داڑھی شریف ہلائی اور وہ بچ گئے سارے۔ جلاد ان کا گاٹا اتارنے کے لیے برچھا لے کے کھڑا تھا۔ تو اس میں پھر مولانا روم نے بڑی تعلیمات دی، وہ آپ سنیں گے تو اس میں تفصیل اس کی ہے ساری، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہمت، توانائی اور ایسی قدرت عطا کرتا ہے کہ بہت ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن اس کو بہتری کی بجائے ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرا موضوع نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حقوق کی نگہداشت جو کی جاتی ہے، دیکھو جو اپنی سگی بیٹی کے اوپر اس کا حق دینے کو تیار نہیں، جو سگی ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے، قطرہ قطرہ پلا کے اس کو جوان کیا ہے، اس کو اس کا حق جو اس کے اللہ رسول نے دیا ہے، تو لہٰذا اگر وہ اللہ رسول کے احکامات کو آنر کرتے ہوئے ان کے حق دے، خدا کی عزت کی قسم اللہ اس کو اتنا نوازے، اتنا نوازے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ساری زندگی سمیٹتا رہے تو وہ برکتیں سمیٹ نہیں سکے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا، اور دوں۔ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 گنا دوں گا، میں 70 گنا دوں گا، میں 700 گنا دوں گا، میں 1400 گنا دوں گا۔ اگر اور اخلاص کے جذبے سے کرو گے بغیر حساب، بغیر کیلکولیشن کے دے دوں گا۔ وہ کرو مرو تو صحیح، کچھ کوئی خیر کرو تو صحیح،
جس کو تم خیر کہتے ہو وہ خیر نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ذوق میں خیر ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکی پاجی ہو، نیکی کوئی نہیں جائے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا 1 روپیہ ادا کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے اس کا جو فائدہ ہے، برکتیں ہیں، ساری دولت جدھر مرضی لٹا دے، چاہے راہ خدا میں ہی لٹا دے، ہر شے جھاڑو پھیر کے خرچ کر دے، وہ 1 روپے زکوٰۃ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرض ہے، او بھائی یہ نفلوں میں، نفلی درجے میں، کسی اور کیٹیگری میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، قربانی کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تم فرائض کو چھوڑ کے جن نفلوں کو بنیاد بنا کے عزتیں ڈھونڈ رہے ہو، ترقیاں ڈھونڈ رہے ہو، وہ ترقی نہیں ہوگی، وہ رسوائی ہوگی، وہ نیکی تمہارے گلے پڑ جائے گی، سونر اور لیٹر وہ ڈی بیس ہو جائے گی، اس کی کوئی وٹک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں۔ جس عمل کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو اور پھر تم اس کو فرض کے مد مقابل کر رہے ہو۔ مجدد پاک ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے 100 سال کی ساری رات کو جاگنے کی عبادتیں مجھے دینے کو تیار ہو جائے اور مجھے یہ کہے کہ اس کے معاوضے میں آپ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں وہ نہیں، آپ جو دوپہر کو 15-20 منٹ کیلولہ کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے لیٹ جاتے ہیں، وہ 15 منٹ کی نیند مجھے دے دیں اور یہ 100 سال کی عبادت آپ لے لیں، فاتح میں کبھی یہ سودا نہیں کروں گا، اتنا گھاٹے گا۔ وہ 100 سال کی ساری رات کی عبادتیں آقا کے نیند کی سنت جو ہے، جو کیلولے کی سنت ہے، میں اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وہ راتوں کو قربان کر دوں گا، سرکار کے وہ سونے کی سنت کو ترجیح دوں گا، کیونکہ وہ سرکار کی سنت ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نبی کے حکم کے مطابق کی جائے، اپنی خواہش کے لیے نہیں۔ تو دختران اسلام، برادران اسلام، مرد اور عورت اللہ نے دونوں کے جو ہے وہ حقوق و فرائض کا تعین کیا ہے۔ میں نے اشارے میں بہت سی باتیں آپ کو عرض کر دی ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا، مرد عورت ساری انسانیت کے لیے، لیکن پریکٹیکلی جب عملی طور پہ دیکھنا ہو تو ایک شخصیت اہل اسلام کے اندر وہ ہے کہ جس کی سیرت، جس طرح حضور کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح ان کی سیرت تمام خواتین دختران اسلام کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات ساری شان والی ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بڑے رتبے بیان کیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں پوری روئے زمین میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، کیونکہ تم نبی کی بیویوں ہو۔ جو سٹیٹس جنت میں نبی کا ہے ان کے ساتھ وہی سٹیٹس تمہارے لیے، تم ملکہ جنت ہو۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا میں میاں بیوی راہ حق پہ گامزن ہیں تو جنت میں بھی وہ اسی طرح میاں بیوی ہوں گے، جو سٹیٹس ہسبینڈ کا ہے وہی سٹیٹس بیوی کو ہوگا۔ تمہارے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں جب کوئی تم میں سے فوت ہو جاتا ہے، لیکن نبی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔
کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ نبی کی بیوہ کے ساتھ وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ وہ خوش بخت خواتین ہیں جو دنیا میں بھی نبی کی ساتھی ہیں اور جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی ساتھی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا جاتا تو نئے شوہر جو ہے وہ کئی نئی کہانیاں سنا کے دنیا کو بتا سکتے تھے۔ راز جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، اب کون جا کے اس کی پھر ریسرچ کرتا پھرتا؟ تو حضور کی ازواج مطہرات ان کے حوالے سے یہ منع کر دیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ نئے شوہر اگر ان کو مل جاتے وہ کئی اپنی کہانیاں آگے آگے بتاتے کہ یہ انہوں نے ہمیں کہا تھا، یہ بھی کہا تھا نبی کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ڈمکان کے بارے میں۔ نو، اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور کا جو سٹیٹس ہے، آپ کی ازواج مطہرات کا جو سٹیٹس ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے ساتھ وعدے کیے کہ اگر تم نبی کی وفادار ہو، اگر تم تقوی کی راہ پہ چلتی ہو، نمازیں ادا کرتی ہو، زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتی ہو، تو تمہارے لیے وہ سارے وعدے ہیں جو میں نے کر رکھے ہیں، اور وہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ تو شان بیان کی، پھر یہ بھی ساتھ آخر میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تمہیں یہ سارے حکم میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ایک آئیڈیل پاکیزگی حاصل کرو۔ اللہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کر دے جب تم ان راستوں پہ چلو۔ پھر فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و النساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی ساری عورتوں کو یہ حکم سناؤ۔ تو گویا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اہل ایمان پاک بیویوں کا ذکر خیر کیا۔ تو اس میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی سیر بچھا کر اس کے اوپر بٹھاتے۔ جب سرکار سفر پہ جاتے تو سارے عزیزوں کو مل کے باری باری آخر میں سیدہ خاتون جنت کے گھر جا کے پھر آپ تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے، جنگ سے، جہاد سے، حج سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت کے گھر جاتے، اس کے بعد کسی اور کے گھر جاتے۔ اور فرمایا کہ فاطمہ تو مدغہ تو منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت جس محبت سے، جس عقیدت سے اپنے بابا حضور کے ساتھ محبت، پیار اور اخلاص کے جو جذبے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح حق ادا کیا۔ بیٹی کی حیثیت سے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی، آقا آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام آئے ہیں، مجھے بھی کوئی لونڈی اور خادمہ دیں، کیونکہ گھر کے بہت ذمہ داریاں ہیں۔ چکی خود پیستی ہوں، مشکیزے سے پانی بھی خود لاتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ ایک محسن تھے، وہ بچپن میں شہید وصال کر گئے تھے۔ 3 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹے۔ اب تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام سے رکھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور بیٹے حسن، حسین اور محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے تو 29 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ پردہ فرما گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر
علالت پہ تھے تو یہ احساس غالب آ چکا تھا کہ آپ اللہ کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ بہت روئیں، زاروں قطار روئیں۔ پھر سرکار نے اشارے سے پھر بلایا اور کان میں کوئی بات کہی تو پھر مسکرانے لگ گئے، خوش ہو گئے۔ سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے کہا کہ وہ حق جو ماں کی حیثیت سے میں تم پہ رکھتی ہوں، مجھے بتاؤ سرکار نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو عرض کی اماں جان، سرکار نے پہلے جب مجھے بلایا تو کہا بیٹی میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وصال کا وقت ہے۔ تو آپ کے جدائی کے احساس سے مغلوب ہو کر میں زاروں قطار روئی۔ تو پھر سرکار نے قریب دوبارہ بلا کے کان میں کہا بیٹی تم خاطر جمع رکھو، جنت میں سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھے ملو گی۔ پھر میں خوش ہو گئی۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ اللہ جلدی تمہیں میرے پاس بھیج دے گا۔ تو سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد سیدہ خاتون جنت کی حالت بہت ہی آپ کی جدائی میں رو رو کے ایسی کیفیت ہو گئی کہ 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا رات کی تاریکی میں۔ تو یہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، اچھا دیکھو پھر اس قدر محبت اور چاہت کا عالم کہ ایک دفعہ سرکار کے اوپر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ابدیدہ ہو کر اس قدر آپ نے دل کو وہ بات لگائی، حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم۔ آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے جس کو غار سجدہ کہتے ہیں، اور وہاں رو رو کے ہلکان ہوئے، دعائیں کرتے رہے۔ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، قدم مبارک پکڑ کے عرض کی حضور اللہ آپ کی امت کو معاف کر دے گا، آپ مدینہ شریف اپنا واپس تشریف لے چلے۔ سارے صحابہ اداس اور پریشان، لیکن سرکار روتے جائیں کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا، وہ حکم نازل کیا، اور اللہ کریم جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ظالموں سے، کافروں سے، گناہگاروں سے، سیاکاروں سے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ ان حالات میں ایک ہی شخصیت ہے جو سرکار کو واپس لا سکتی ہے، آپ کی ڈھارس بندھا سکتی ہے۔ فوراً واپس آئے، وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر وہ غار سجدہ میں پہنچے۔ آپ پردے کے ساتھ کچھ بیبیوں کے ساتھ آئیں اور حضور کے قدم مبارک کو پکڑ لیا، حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ کیونکہ سرکار کی ساری آل اولاد آپ کی حیات طیبہ میں وصال پا گئی تھی سوائے سیدہ خاتون جنت کے، صرف وہ آپ کے ساری زندگی میں آپ کے زیر سایہ رہیں۔ تو حضور نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ نے ایسا سخت حکم بھیجا ہے کہ میں امت کے انجام سے ڈر گیا ہوں۔ تو جب بار بار کہا کہ اللہ آپ کے امت کو بخش دے گا، سرکار نے سر نہ اٹھایا، تو پھر اللہ کے حضور التجا کہ مولا اگر آپ نے میرے بابا کی امت کو بخشا نہ، معاف نہ کیا، اور میرے بابا کی دعا کو قبول نہ کیا، تو آج فاطمہ جس کے سر کے بالوں کو شاید آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، وہ سر کو ننگا کر کے پھر دعا کرے گی۔ پھر فوراً جبریل امین دوڑے کہ اے محبوب سیدہ خاتون جنت سے کہو کہ اپنا سر ننگا نہ کریں، اس کا کہہ دینا بھی کافی ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی امت کو معاف کر دے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سرکار پھر اتنا خوش ہوئے، جس طرح والہانہ سیدہ خاتون جنت سے پیار کیا، شفقت فرمائی، تو وہ ایک باپ اور بیٹی کی محبت کا لازوال وہ واقعہ ہے۔
تو ایک بیٹی کو باپ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، باپ کو بیٹی سے کیسا اس نے سلوک کرنا چاہیے، آئیڈیل شخصیت سیدہ خاتون جنت، اتنی پیار ہے۔ پھر بھی حضور سے عرض کی حضور کو لونڈی خادمہ چاہیے، فرمایا بیٹی تم سیدہ نساء العالمین ہو، تم قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل مورخین یہ بات کہتے رہیں ہم خاندان نبوت ہے، بیٹی صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تمہیں میں ایک کلام بتاتا ہوں، تم پڑھو گی تو یوں لگے گا جیسے فرشتے تمہارے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو تسبیحات فاطمہ آپ کو تلقین فرمائے۔ تو وہ راستہ دیا۔ دیکھو سیدہ خاتون جنت خواتین کے لیے بیٹی کی حیثیت سے بھی آئیڈیل، ماں کی حیثیت سے بھی آئیڈیل۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسن و حسین پال کے جس نے دیے زمانے کو، ایسے پاکیزہ نفوس سید الشہداء، اپنا یہ سٹیٹس ہے کہ سیدۃ النساء ہیں، شوہر سید الاولیاء ہیں، بابا سید الانبیاء ہیں اور بیٹا سید الشہداء ہے۔ آپ کی شخصیت ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے بھی بے مثال، گھر کے سارے کام کرنے ہیں، صبر بھی ہے، توکل بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، تقوی بھی ہے، تبتل بھی ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ پوری روبِ زمین کی خواتین میں تبتل کے جس مقام پہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں، کوئی دوسری خاتون نہیں۔ تبتل کہتے ہیں جو ساری دنیا کو الگ رکھ کے تن من دن اللہ کی محبت میں قربان کر چکا ہو۔ رات کو عبادت شروع کرتی ہیں، ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے ایک سجدہ پورا نہیں ہوا تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ اس قدر اللہ سے محبت۔ روزہ رکھا ہے تو افطاری کا وقت ہے، باہر سے کوئی سوالی سوال کرتا ہے، کوئی کھانے کا مل جائے خاندان نبوت سے، تو وہ کھانا افطاری کا جو اپنے لیے ہے صرف وہی وہ سارا اٹھا کے اس کو دے دیتی ہیں اور پانی کے گھونٹ سے روزہ کھول لیتی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی، تیسرے دن بھی ایسے ہی۔ تو آپ کا صبر، آپ کا توکل، آپ کی شرم و حیا، آپ کا علم، آپ کا حلم۔ سیدہ خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کو اپنے سارے خاندان میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ خاتون جنت سے تھی، اور سب سے زیادہ مردوں میں خاندان میں محبت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ۔ اور فرماتی ہیں کہ حضور کی مکمل اگر عورتوں میں کوئی کامل تصویر دیکھنی ہو حضور کی سیرت کی، کردار کی، قلب کی، عادات کی، خصائل کی، ظاہر اور باطن کی، تو تمام مسلمانوں میں جو 100% حضور کی سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھیں وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ تو دختران اسلام کے لیے یہ آئیڈیل نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی ان کی سیرت ایک بہت بلند سیرت ہے۔ میرے قبل عالم فرمایا کرتے تھے اس خاندان سے محبت یہ آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے کہا ہے محبوب اپنے صحابہ اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ بات باور کروا دو کہ اگر میری محبتوں چاہتوں کا اپنے نبی کو کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو پہلا صلہ یہ ہے کہ میرے اہل قرابت سے محبت کیا کرنا۔ محبت اور مودت وہ کیا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اور حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ قربا کا لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کی جو مستحق ہیں وہ سیدہ خاتون جنت ہیں. علی پاک بھی بعد میں آتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی لخت جگر ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس کے بیٹوں سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ میرے لیے ریحتان ہیں، یہ میرے لیے جنت کے پھولوں کی طرح ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وجود جو ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن و حسین پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کوئی ضروری بات کسی بیٹی یا ہمارے صاحب طریقت کے آج کے درس کے حوالے سے آئی ہو، کوئی سوال تو آپ بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ 6:50 پہ مجھے پیغام ملا ہے دعا کا وقت ہے، تو یہ 3 منٹ ابھی باقی ہیں، تو کوئی سوال